رمضان کا مبارک مہینہ یہ قدرتی پیکیج ہے، ربانی پیکیج ہے، اللہ کا دیا ہوا پیکیج ہے کہ اگر کوئی گنہگار بہت بڑا گنہگار ہے اور رمضان کے علاوہ اس کو امید نہیں ہے کہ اس کے گناہ بخشے جائیں، تو رمضان کا مہینہ ایسا ہے اگر وہ رمضان کے روزے رکھ لے گا اور رات کی تراویح پڑھ لے گا تو چاہے وہ کتنا بڑا پاپی کیوں نہ ہو، کتنا بڑا مجرم اور کتنا بڑا گنہگار کیوں نہ ہو، اللہ اسے معاف کر دے گا۔ تو بھائیو، رمضان آ رہا ہے۔ ہمارے نبی نے شعبان کے آخری ایام میں آپ ممبر پر جلوہ افروز ہوئے اور آپ نے فرمایا، لوگو اتاکم رمضان، رمضان آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے، اور یہ بخشش کا مہینہ ہے، اللہ کی رحمت کا مہینہ ہے، جہنم کی آگ سے آزادی کا مہینہ ہے۔ تو رمضان آ رہا ہے، شعبان کی آخری تاریخیں چل رہی ہیں، شعبان جانے کی کر رہا ہے، رمضان آنے کی کر رہا ہے۔ خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ جو اس رمضان کا موقع پا کر اپنے روٹھے ہوئے اللہ کو منائیں گے، تراویح پڑھیں گے، رمضان کے روزے رکھیں گے اور مسجدوں میں اوقات گزاریں گے، قرآن پاک کی تلاوت کریں گے، درود پاک کی کثرت کریں گے، اللہ کو یاد کریں گے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں گے، وہ لوگ بڑے خوش قسمت ہوں گے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ممبر پہ چڑھ رہے تھے تو آپ کے ممبر کی 3 سیڑھیاں تھیں، 3 سیڑھیاں۔ ہمارے ممبر کی 2 سیڑھیاں ہیں نا، تیسری پہ تو بیٹھنا ہے۔ ہمارے نبی کے ممبر کی 3 سیڑھیاں تھیں، چوتھی پہ بیٹھا جاتا تھا۔ تو آپ علیہ السلام جب ممبر پہ چڑھنے لگے، پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا فرمایا آمین۔ جب حضرات صحابہ کرام نے کہا، یا رسول اللہ، ممبر پہ چڑھتے ہوئے آپ پہلے تو کبھی آمین نہیں کہتے، آج کوئی خاص بات پیش آئی ہے کہ آپ آمین کہہ رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا، جب میں ممبر پہ چڑھنے لگا تو جبریل میرے پاس آئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ، میں ایک بد دعا کرنے لگا ہوں، آپ نے اس پہ آمین کہنی ہے، اللہ کا حکم ہے۔ میں ایک بد دعا کرنے لگا ہوں، آپ نے اس بد دعا پہ آمین کہنی ہے۔ اب اللہ کا حکم آ گیا، نہ کی تو گنجائش ہی نہیں رہی، نہ کی تو گنجائش ہی نہیں رہی۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے جب ممبر پر قدم رکھا تو جبریل علیہ السلام کہنے لگے، جو آپ کا نام سنے اور آپ پر درود نہ پڑھے، اللہ کرے وہ ہلاک ہو جائے۔ اب مجبوراً کہنا پڑا آمین۔ پھر انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، جو اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں پائے، اس کے ماں باپ کو اتنی عمر مل گئی کہ اس کی زندگی میں اس کی ماں، اس کا باپ دونوں یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچا اور اس بد نصیب نے ان کی خدمت کر کے ان کی دعائیں نہ لیں اور ان کی دعاؤں کے ذریعے اللہ سے گناہوں کو نہ بخشوایا، تو دعا کریں اللہ اسے بھی ہلاک کر دے۔ مجبوراً آمین کہنا پڑا۔ پھر کہا، یا رسول اللہ، جیسے رمضان کا مہینہ ملا، رمضان کا مہینہ 30 روزے اور 30 رمضان کی راتیں اور رمضان کے 29 روزے اور 29 اس کی راتیں، اتنی تراویاں، اتنے روزے، اتنے مواقع، اتنی افطاریاں، اتنی سحریاں، اتنے قبولیت کے مواقع اسے ملے، لیکن اس نے اپنے گناہوں کو نہ بخشوایا، اللہ کرے وہ بھی ہلاک ہو جائے۔ مجبوراً آپ نے کہہ دیا آمین۔ اب بتائیے، جو رمضان کے مہینے کو قیمتی بنائے گا وہ کتنا خوش قسمت ہے، اور جو رمضان کے مہینے کو بھی ضائع کر دے گا وہ کتنا کم قسمت ہوگا، کتنا بد نصیب ہوگا، کتنے بڑے گھاٹے اور خسارے میں ہوگا۔ اس لیے رمضان آ رہا ہے، اللہ کی رحمت کا مہینہ اور گناہوں کی بخشش کا مہینہ اور جہنم کی آگ سے آزادی کا مہینہ۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے
کہ میں اور آپ یہ عزم کریں کہ اس رمضان میں اللہ کو راضی کرنا ہے۔